خدا سے پیار کرو. پریز گاڈ، ہاللویا. خدا یسوع کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے زبور 149 اور اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک. تو آئے ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں. ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں، ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے. اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے. خداوند کی حمد ہو. آمین آمین. آئے ہم دعا کریں. خدا باپ یسوع کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں. خدا روح القدس تیرا مسا چاہتا ہوں. پاک روح تو میری مدد کر، لفظوں کی ترتیب بخش، اور آج تو ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ بول اور کلام کر، اور اپنا کلام نئے طور سے ہم پہ ظاہر کر، یسوع کے نام سے. آمین آمین. آج کے جو ہمارا پیغام ہے اس کا ٹائٹل ہے "It is written and it shall be done". اب یہ جو زبور ہم نے پڑھا، اس کا خدا کے لوگوں کی بحالی اور خداوند یسوع مسیح کے 1000 سالہ جو بادشاہی کا دور ہے اس کو پیش کرتا ہے. اگرچہ یہ پروفیٹک زبور ہے، نبوتی زبور ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج روحانی جو اپلیکیشن آج ہم پہ لاگو ہوتی ہے اس میں سے ہم سیکھ سکیں گے، اس کو اپلائی کریں گے، تاکہ کیسے ہم ایک فتح مند جو زندگی ہے وہ گزار سکیں. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ امید میں جیتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہوگی پھر سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ہر جگہ پہ ہر چیز پہ تسلط ہوگا. لیکن میرے عزیزو، آج بھی خداوند یسوع مسیح کا ہر چیز پر تسلط ہے. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ اختیار جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے. اس نے مجھ کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے. اس نے کہا کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اس نے کہا کہ تم بیماروں کو شفا دینا، بزرگ گرفتہ کو آزاد کرنا، مردوں کو زندہ کرنا. اب یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم اور اختیار ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، اور میرے عزیزو ہم نے اس اختیار میں چلنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو زبور ہے پروفیٹک زبور ہے، خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے دوبارہ ظاہری طور پہ، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند جب ظاہری طور پر ساری دنیا پہ ظاہر ہوگا اور اس کا تسلط اور ہر جگہ پہ دبدبہ ہوگا، اس وقت خداوند یسوع مسیح یہودا کا شیر ببر بن کے ظاہر ہوگا، اور بنی اسرائیل اور اس کے لوگوں پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. اب یسوع مسیح کا یہ جو ظہور ہے جو ہم مکاشفہ میں آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن میرے عزیزوں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح بطور برا جو تھا، خدا کا برا، وہ زمین پر آیا. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا جو گناہ ہے اٹھا لے جاتا ہے، جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح
کہ جو پہلی آمد تھی وہ بطور خدا کا بڑا بن کے آیا، تاکہ وہ نہ صرف میرے اور آپ کے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے دکھ سہے، صلیب پہ جان دے اور ان کے لیے نجات کا انتظام کرے۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر، ذبح ہو کر، اور اس نے صلیب پہ جان دے کر ہمارے لیے پوری نجات کا انتظام کیا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنا دل اس کو دیتے ہیں، تو ہمارا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آج میرے عزیزو، ہم کو موقع ہے، لیکن جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو وہ بطور یہودا کا شیر ببر بن کر آئے گا۔ برا نہیں، برا بن کے آ چکا ہے، لیکن اب شیر ببر بن کر آئے گا۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے، جب بنی اسرائیل کے چگرد بہت ساری فوجیں جمع ہوں گی اور یوں لگے گا جیسے ان کو تباہ و برباد کر دینے کو ہیں، تو اسی وقت جو بنی اسرائیل ہیں وہ یسوع مسیح کو پکاریں گے، اپنے مسیحا کو پکاریں گے، تو اس وقت یسوع مسیح پورے اپنے جاہ و جلال میں وہ ظاہر ہوگا، اور وہ اپنی آمد کی تجلی سے اس بے دین کو ہلاک کرے گا، اور اپنے منہ کی جو پھونک ہے اس سے مخالف مسیح کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ جو زبور ہے 149، یہ پروفیٹک زبور ہے، جس کا تعلق یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ہے اور 1000 سالہ بادشاہت کے ساتھ ہے۔ لیکن آج میرے عزیزو، کیسے ہم یہ جو نبوتی کلام ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ آئے ہم دوبارہ اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دوداری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں، امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے، وہ سزا دیں جو لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب ہم اس کو ایمان سے لیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور پھر ہماری جو جنگ ہے آج روحانی جنگ ہے، اور یہ ابلیس کے ساتھ ہے، ناپاک روحوں کے ساتھ ہے، بیماریوں کے ساتھ ہے، اور حالات کے ساتھ ہے، اور پھر دنیا اس کی خواہشوں کے ساتھ ہے، جسم کی خواہش کے ساتھ ہے، اور پھر آنکھوں کی جو خواہش اس کے خلاف ہے ہماری جنگ، اور زندگی کی جو شیخی اور مغروری ہے، اور بھوک افلاس، اور ان دنوں جو کرونا وائرس ہے اس کا زور ہے، تو اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور ہم نے جو اپنے روحانی ہتھیار ہیں ان کو لینا ہے، اور ابلیس کی ان جو قوتیں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور اس جنگ کو لڑنا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو خداوند کی تمجید کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور پھر ہم اس سے پہلے یہ جو زبور ہے اس میں لکھا گیا ہے پرستش کے تعلق سے کہ خداوند کی حمد کرو، ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کرو، دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کرو۔ اور یہ ساری جو باتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور ان کا تعلق خداوند کی حمد کے ساتھ ہے، پرستش کے ساتھ ہے، اس کی تعریف کے ساتھ ہے، تمجید اور شکر گزاری کے ساتھ ہے۔ اب جو پرستش ہے یہ بہت بڑا ایک روحانی ہتھیار ہے۔ جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو خداوند
زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا ہماری جو حمد و ثنا ہے، پرستش ہے، وہاں پہ تخت نشین ہو جاتا ہے، خدا ہمارے پاس آتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اور اس کا 20 باب کہ جب یہوشافط اس کے خلاف بنی مواب، بنی امون اور کوشیر کے جو لوگ تھے، جب وہ آگے یہ 3 فوجیں، اس جو یہودا کا بادشاہ تھا یہوشافط، اس کے خلاف یہ فوجیں آگئی، بہت بڑا یہ انبوہ تھا، بہت بڑا ہجوم تھا، اور جو یہوشافط بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے، تو ہماری مدد کر۔ جب اس نے اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھائیں تو پھر خدا کا کلام ایک نبی پر ظاہر ہوا، اور خدا نے اس نبی کے ذریعے سے کلام کیا۔ اس نے کہا یہ جنگ تمہاری نہیں ہے، یہ جنگ خدا کی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہماری زندگی میں جب مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں، دکھ، ان دنوں کرونا وائرس ہے، یہ خداوند کی جنگ ہے، تو ہم نے خداوند پہ توکل کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اس پر اپنی آنکھیں لگانی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو کہا گیا کہ بس خداوند کی حمد کرو، اس کی پرستش کرو، چپ چاپ ہو کر خداوند کی نجات کو دیکھو، کیونکہ خداوند کی نجات تمہارے ساتھ ہے، اور خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نہ تمہیں چھوڑوں گا، نہ میں تم سے دستبردار ہوں گا۔ زبور 46 میں لکھا ہے کہ خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ اور اب یہاں پہ جب یہوشافط نے خدا کو پکارا اور پھر ان کو انسٹرکشن دی گئی، اور جب جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی فوج کے آگے جو گانے بجانے والے تھے ان کو لگایا، اور انہوں نے خداوند کی حمد کرنا شروع کی، خداوند کی پرستش کرنا شروع کی، اور وہ جو پھر دشمن کی فوجیں تھیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ سب نے جب ایک دوسرے کو مار دیا تو یہ جو یہوشافط بادشاہ کی فوج تھی، ان کا جو کام تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو ان کے پاس مال و اسباب دشمن کی فوجوں کے پاس تھا وہ سب لوٹنے میں ان کو کئی دن لگ گئے۔ تو یہ ہے میرے عزیزو، جب ہم پرستش کرتے ہیں تو یہ جنگ ہماری نہیں، خدا کی جنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اپنے حالات میں ہم خدا پر فوکس کرتے ہیں، خدا ان کی عزت کرتے ہیں، خدا ان کی تمجید کرتے ہیں، اور پھر ہماری جو آنکھیں ہیں وہ خداوند پر لگ جاتی ہیں، اور خداوند کی جو گریٹنس ہے، اس کی جو عظمت ہے، جب اس کو ہم اپنے حالات میں سر بلند کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے ایمان کو طاقت اور تقویت ملتی ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوت کا جو منبع ہے وہ خدا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے پرستش کی قوت۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا ہمارے پاس آتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے
وہ صاحب جنگ ہے اور وہ جنگ کرتا ہے. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے روحانی عالم میں اگرچہ وہ ظاہری طور پہ پہلی دفعہ خدا کا بڑا بن کے آیا، اور لیکن روحانی عالم میں اس نے بطور یہودا کے شیر ببر کے طور پہ ابلیس کو، اس کی قوتوں کو صلیب پر شکست دی، اور اس نے وہ جنگ جیتی. اور وہ یہ انسان جو گناہ کی وجہ سے غلامی میں تھا، موت کے قبضہ میں تھا، ابلیس کے قبضہ میں تھا، یسوع مسیح نے اس کے سارے بندھن توڑ دیے اور اس نے اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور اس نے ان کو بڑی نجات جو تھی وہ دی. آج خدا کے لوگ جب یسوع مسیح پر دل سے ایمان لاتے ہیں، منہ سے اقرار کرتے ہیں، تو اس بڑی نجات کے خلت سے ملبس ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح خدا کا برا. جیسے یوحنا نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو پہلی آمد یسوع مسیح کی جو تھی وہ برا کی تھی، لیکن ہم نے وہ جو نجات کا انتظام کیا گیا ہے ہمارے لیے، اس میں ہم نے چلنا ہے، خداوند کی حمد کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے. جنگ جیتی جا چکی ہے، اور پھر خداوند جو ہے ان برے حالات میں اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ اور ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لے، امتوں کو سزا دے، بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں، ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دے جو مرقوم ہے. اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے. یہ شرف جو ہے، یہ اختیار جو ہے، یسوع مسیح میں آپ کو ملا ہے. اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. اور یسوع مسیح نے یہ اختیار اپنے لوگوں کو دیا ہے. اور میرے عزیزو، آئے ہم اس اختیار کو جو ہے اس کو استعمال کریں. اور پھر افسیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب میں اس کی 10ویں آیت میں کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کے ساتھ کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہمارا مقابلہ ہے، تاکہ برے دنوں میں اور ابلیس کے جو منصوبے ہیں ان کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اور میرے عزیزو، ہم نے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، یسوع کو دل دے دیتے ہیں، تو ہم ایک جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس کے منصوبے ہیں اور دن آخری ہیں اور دن برے ہیں، اور ہم نے خداوند کے سب ہتھیار لینے ہیں. یہ نہیں کہ جب مشکل حالات ہوں، بلکہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم نے یہ اقرار کرنا ہے کہ میں خداوند کے سب ہتھیار باندھ لیتا ہوں، تاکہ آج کے دن میں جو ابلیس کے منصوبے ہیں ان کا مقابلہ کر سکوں. چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، چاہے دکھ ہوں، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، کمزوریاں ہوں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے یہ کرونا وائرس کا خوف اور دہشت کیوں نہ ہو. میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے وعدوں کو لیں گے، جب اس کے ہتھیاروں کو لیں گے، تو ہمارے اندر خداوند کی دلیری اور جرأت ہوگی. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، خدا نے ہم کو خوف کی، دہشت کی روح نہیں دی،
بلکہ اس نے ہم کو تربیت کی، محبت کی روح دی ہے، اور میرے عزیزو ہم نے اسی زور میں چلنا ہے اور اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے۔ اور یہ میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہماری ہر جو مسئلہ ہے، ہر بات کے لیے خدا کا جو کلام ہے وہ وعدوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے جو سارے وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت سے، اپنے جلال سے یسوع مسیح میں میری ہر احتیاج جو ہے وہ رفع کرے گا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اور بے شمار خدا کے وعدے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہے، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اس نے کہا جب تم دعا کرتے ہو تو ایمان رکھو، تم کو مل گیا تو وہ مل جائے گا۔ تو میرے عزیزو اسی طرح بے شمار وعدے ہیں خدا کے پاک کلام میں جن کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ ہے، اور ہم خدا کے وعدوں کو لے سکتے ہیں اور ہم ان کا اقرار کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا کلام جو زندہ، مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور انسان کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، وہ خدا کا کلام جب ہم منہ سے بولیں گے، جب ہم اس کا اقرار کریں گے تو دو دھاری تلوار کی طرح وہ کام کرے گا۔ اب پرانے عہد میں تو لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیتے تھے، وہ فزیکل تلوار ہوتی تھی، لیکن خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں کہ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اس کو لے لو۔ میرے عزیزو ہم نے خدا کے کلام کو بولنا ہے، ہم نے خدا کے وعدوں کو بولنا ہے، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں۔ جب ہم ان میں خدا کے کلام کو بولیں گے، اس کا اقرار کریں گے، خدا ان میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہوں گے، تو آپ اپنی زندگیوں میں ایک بریک تھرو دیکھیں گے، خدا کا جلال دیکھیں گے، اور میرے عزیزو ہر قدم پہ خداوند اپنے معجزات آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ نکالیں میرے ساتھ، یہ ہے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19 باب اور اس کی 11 آیت سے۔ یہاں پہ لکھا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے وہ بطور یہودا کا شیر ببر بن کے آئے گا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند بن کے آئے گا، اور اس بے دین کو اپنی آمد کی تجلی سے اور پھر اپنے منہ کی پھونک سے نیست کرے گا۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کہ مسیحوں پر
ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس وقت کبھی لوگوں کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی خداوند کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ پہلے تو وہ بطور خدا کا برا ظاہر ہوا اور روحانی عالم میں اس نے ابلیس کو، اس کے کاموں کو نیست و نبود تباہ و برباد کیا، لیکن اب یہ جو دوسری آمد ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ظاہری طور پر آئے گا۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا فیس بک پر کہ توریت، زبور اور اناجیل جو ہیں یہ الہامی کتابیں ہیں لیکن خدا کا کلام نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توریت، زبور، اناجیل، پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک یہ الہامی کتابیں ہیں، الہامی بائبل مقدس ہے اور یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام وہ ہوتا ہے جب نبوتیں کی جائیں، پیشن گویا کی جائیں۔ اب اس بائبل میں یسوع مسیح کی پیدائش، اس کی زندگی، یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، اس میں یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے وہ بڑے صاف طریقے سے ظاہر کی گئی ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے جو زندہ ہے، مؤثر ہے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش، زندگی، موت، جی اٹھنے کے تعلق سے جو 300 سے زیادہ ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ لیکن اب یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، اس میں جو نبوتی کلام کیا گیا ہے یہ بھی اسی طرح سچ ثابت ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیں، اپنی زندگیاں دیں، کیونکہ یہی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا ان کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے جس میں ابدیت سے ابدیت تک لوگ اس آگ کی جھیل میں جلتے رہیں گے۔ اور آج موقع ہے، اور یہ جو کتاب حیات ہے اس کو برا کی کتاب حیات بھی کہا گیا ہے۔ برا کی کتاب حیات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یسوع مسیح جو خدا کا برا ہے، اس نے اپنا خون بہایا، اس نے صلیب پہ جان دی، اس نے ساری بنی نوع انسانیت کے لیے پوری نجات کا انتظام کیا ہے، اور آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ملے، صرف یسوع نام ہے، اور یسوع نام جو ہے اسی کے وسیلہ سے نجات ہے، کسی اور جگہ پہ نجات نہیں۔ اور لکھا ہے کہ کتاب حیات میں جن کا نام لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ اور یہ کتاب حیات برا کی کتاب حیات ہے، یسوع مسیح کی کتاب حیات ہے، کیونکہ اس نے صلیب پہ جان دی ہے۔ اگر آپ ابدیت سے ابدیت تک جو دوزخ کی آگ ہے، آگ کی جھیل ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آج یسوع مسیح کی صلیب کے تلے آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اس کو دل دیں، اور تاکہ آپ کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھ لیا جائے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح جیسے ہمارے پیغام کا ٹائٹل بھی ہے "It is written, it shall be done"، جیسے 300 سے زیادہ جو پیشن گویا کی گئی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں، اسی طرح یہ پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مکاشفہ کا کتاب جو ہے وہ بھری ہوئی ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے، آفتوں کے تعلق سے، اور
جیسے پہلے نبوتیں پوری ہوئیں اسی طرح یہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ نبوت کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ زندہ اور سچا کلام ہے، اور اس میں جتنی پیشن گوئیاں، جتنی نبوتیں کی گئیں وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ اب یہ جو مکاشفہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی سب پورا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج آپ کو موقع ہے کہ آپ برا کی کتاب حیات میں اپنا نام لکھیں، کیونکہ یہودا کا شیر ببر جو ہے، خداوند یسوع مسیح جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ظاہر ہوگا، اور لوہے کے عصا سے ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم دعا کریں، اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بیماروں کے لیے دعا کروں، میں چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج آپ کے لیے موقع ہے۔ اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی تو آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے، جب کوئی اپنے دل سے ایمان لاتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ تو آج آپ کے لیے موقع ہے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، اور حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، آپ خداوند پہ توکل کریں، اور میں آپ کے ساتھ اتفاق کر کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے پیارے لوگوں کے لیے، تو ان کے ساتھ ہو، ان کو برکت دے۔ یہ جو کلام کا بیج ان زندگیوں میں بویا گیا ہے، اگے، بڑے اور بہت سا پھل لائے۔ فضل کر کہ تیرے جو لوگ ہیں، جو روحانی ہتھیار ہیں پرستش کا اور تیرے وعدوں کو لیں، ان کو استعمال کریں، تاکہ ایک فتح مند مسیحی زندگی گزار سکیں جو یسوع مسیح نے مہیا کی ہے، اور جو ان کے بدنوں میں جو بیماریاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو ابلیس کے حملے ہیں، ان کو میں یسوع کے نام سے ڈسٹروائے کرتا ہوں۔ ابلیس کے جو منصوبے ان کی زندگیوں کے تعلق سے ہیں، جو تباہی بربادی کے ہیں، ان کو میں یسوع کے نام سے، یسوع کے خون سے، پاک روح کی آگ سے کینسل، کنڈیم اور ڈسٹروائے کر دیتا ہوں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کو چھو، شفا دے، بندھن توڑ، اور ان کی آنکھیں تیری صلیب پر لگی رہیں جہاں سے زندگی کا سوتا بہتا ہے۔ اور خداوند جو تو نے اپنا اختیار اپنے لوگوں کو دیا ہے اس کو استعمال کریں، تاکہ ایک بھرپور آسمانی جلالی زندگی تیرے لیے گزار سکیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے پیارے نام میں خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اور میرے عزیزو، ہم پھر ملتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کلام کو سن سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ پھر ہم ملتے ہیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ خدا سے پیار